جی عاطف صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ کی کتاب کا. تو بسم اللہ، اوور ٹو یو. سفر بتائیں ذرا پلیز. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہست و نیست کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا، یہ ایک نشست کا. اس کے بعد میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور احباب ابرار صاحب اور کریم صاحب، یہ آپ لوگوں کی بندہ پروری ہے اور ذرا نوازی ہے. جب میں یہ کتاب چھاپ رہا تھا اور تو کسی نے ایک کمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی آج تو کتاب خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو میں نے اس پہ فیس بک یا اس پہ ایک کمنٹ تھا، تو میں نے اس سے لکھا کہ یہ جو بھی آدمی لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے. اور اگر اس میں قارئین اس کو پسند کر لیں تو یہ ایک بونس ہے. تو جیسے ابھی ایک انہوں نے مضمون پڑھا جو کافی، جیسے ثانیہ آرمی پبلک اسکول کا ہے، یہ دکھ اتنا تھا جو آپ سب کو، وہ دکھ کسی طرح نکلنا تھا، تو اس دکھ کے لیے وہ لکھا. تو کیونکہ تھوڑی سی دکھی بات ہے اس لیے اس کو مزاح کی طرف لے جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں ہنگامہ ہو رہا تھا تو ایک خوانچہ فروش کیلے بیچ رہا تھا، تو ہنگامہ ہو گیا، لوگ لوٹنے لگ گئے لڑکے، اور وہ تو انہوں نے دیکھا کہ جو خوانچہ فروش ہے وہ دبا دب اپنے کیلے کھانے لگ گیا جو وہ بیچ رہا تھا. تو کسی نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس موقع پہ جتنا کھا لیا وہی میں. تو بنیادی طور پہ یہ جو کتاب ہے یہ میں نے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ اپنے لیے لکھی تھی، اپنے دکھ، اپنی آبزرویشنز لکھنے کے لیے. اور جو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے میرے خیال میں یہ منافع ہے. اور یہ تو یہ ہے. اس میں مختلف طرح کے مضامین ہیں جو محسن نے ذکر کیا ہے. مزاح بھی ہے، کچھ معاشرتی اقدار ہے جو ایک افسانہ ہے. شہر بھی انسان ہے، یہ لوگوں نے بہت پسند کیا. یہ بیسیکلی افسانہ ہے، یہ کوئی، اس میں یہ بنیادی پیرایا یا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جیسے ایک انسانی جسم ہے جس کے اندر خون بہتا ہے، جس طرح آپ سانس لیتے ہیں، اور اگر ان میں مسائل ہو جائے تو آپ انسان بیمار ہے اور موت واقع ہو جاتی. اسی طرح شہر میں جو سڑکیں ہیں وہ خون کا پھیلاؤ بہاؤ ہے. اسی طرح اگر شہر کے اندر جو باغ ہیں، جو بیسیکلی یہ افسانہ لاہور کا نوحہ ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھیں، یہاں پہ باغوں کا شہر تھا. اب جو باغ ہیں ان کو انکروچ کر لیا گیا. آپ گلبرگ میں چلے جائیں، ڈونگی گراؤنڈ تھی، اب وہاں پہ انکروچ ہو گئی. ایم پی اے ہاسٹل بن گئے جہاں پہ بیسیکلی یہ وہ تھا. اس کے علاوہ یعنی کہ اندرون شہر کے لوگ وہاں آتے تھے، سیر کرتے تھے. وہ ساری چیزیں جو ہے ایک سانس کی مانند تھیں ایک شہر کے لیے. ادبی لوگ وہاں بانسری بجا رہے ہوتے تھے، بچے وہاں پہ کراٹے سیکھتے تھے، تاشوں کی محفل ہو رہی ہوتی تھی. آپ نے وہ باغ ختم کر کے پورے شہر کا سانس جو ہے وہ، تو اس سے یہ آئیڈیا آیا جو لوگوں، اور وہ کہ شہر بھی انسان ہے. یہ ایک نوحہ ہے. کچھ طنز بھی ہے، کیسے بیوروکریسی کام کرتی ہے. وہ ایک کہانی ہے جو کہ بنیادی طور پہ پھوپھی جان کے نام خط. اس کتاب میں بہت سے ایکسپیریمنٹس بھی ہیں. میں نے کہانی کو، جیسے ایک اور ہے 3 ای میلز کی کہانی، تو 3 ای میلز میں کہانی، صرف 3 ای میلز ہیں، اگر آپ وہ 3 ای میلز پڑھیں گے تو وہ کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسی طرح یہ پھوپھی جان کے نام خط ہے جو کہ ایک ہاؤ بیوروکریسی ورکس. تو اور اس میں سے بہت سی چیزیں جگ بیتی ہیں. ایک ہوتا آپ بیتی، ایک ہوتا جگ بیتی.
کہ وہ آپ بیتی جو ہے وہ سب کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے. میں تھوڑا سا اس کی تلخیص کے طور پہ بتا دیتا ہوں پھوپھی جان کے نام پر. وہ ایک خط لکھا گیا ہے, ہمارے دوست سویڈن سے آئے ہیں, وہ سویڈن ہی خط لکھا گیا ہے. تو پھوپھی جان کو یہ خط لکھا گیا کہ میں ایک کانفرنس پہ آنا چاہ رہا تھا, میرا ایک پیپر ایکسیپٹ ہوا تھا, تو میں نے اپلائی کیا. سرکاری نوکری میں ایکس پاکستان لی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ جی میں ایک کانفرنس میں پیپر ہے, میں اپنے خرچے پہ جانا چاہتا ہوں, تو مجھے 1 ماہ کی چھٹی دے دی جائے ایکس پاک لی. جب وہ وہاں گئے تو بیوروکریسی میں ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا یہ تو آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہوا ہے, ریسرچ پیپر, تو یہ تو ایک آرگنائزیشن کے لیے بھی نام ہے, تو آپ ڈیوٹی پہ جائیں گے. ہم نے کہا یہ تو بہت, لکھنے والے نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں گے مگر اپنے خرچے پہ, لیکن کاغذوں میں یہ ڈیوٹی ہوگی. تو اب یہ بات سمجھ نہ آئی, اور انہوں نے کہا اس کے لیے جو ہے اپروول جو ہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہوتے ہیں, CSP آفیسر آرگنائزیشن کے جو 21 گریڈ ہے اس کی اپروول چاہیے. اب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کا خرچہ ہی کوئی نہیں, یہ کیسی ڈیوٹی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو چونکہ آپ جا رہے ہیں تو اس لیے یہ ڈیوٹی ہوگی. اب جب وہ فائل بدرجہ چلتی رہی اور ان صاحب تک پہنچی, تو انہوں نے کہا حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ اب باہر نہیں جا سکتے کیونکہ خرچہ ہم بچت ہے, تو بچت کی وجہ سے اس پہ اپروول نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا صاحب اس میں تو خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ان تک پھر کوئی سفارش پہنچتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو وہ صاحب جنہوں نے اس کو ڈیوٹی بنایا تھا, ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے اس ڈیوٹی کا, جس میں سارا خرچہ جو ہے وہ جانے والے کا ہی ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو گاڑی ایئرپورٹ تک چھوڑ آئے گی اور ایئرپورٹ سے واپس لے آئے گی, لیکن آپ کے وہ ایسے. تو یہ ہے, اس طرح کے طنز و مزہ ہیں. آپ نے اگر کوئی اس میں عاطف صاحب اگر آپ شروع سے دیکھیں تو آپ کہاں سندھ کے ریگزار تھے, وہ بھی انٹیریئر سندھ, کہاں سیٹلائٹ کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, کہاں آپ گاڑیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور کہاں لکھنے جیسی ایک باریک اور ایک مشاہدے سے بھرپور جو آپ تحریر کرتے ہیں, تو اس کا خیال مطلب اتنی ڈیویشن کیسے آپ کے مطلب شروع سے ہی تھی یا بعد میں آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا, اردو اسپیشلی نثر کو؟ اردو چونکہ اردو میڈیم اسکول کے پڑھے ہیں اور کافی اس پہ فخر ہے, تو اردو جو تھی وہ ہمارے اساتذہ نے, معاف کیجیے گا, گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمارے 7ویں جماعت میں ایک استاد ہوتے تھے غلام مصطفیٰ صاحب. مجھے یاد ہے اس لیے کہ وہ حج کرنے گئے تھے, تو اس زمانے میں کعبہ پہ کوئی ایک قبضہ ہو گیا تھا, تو انہوں نے بعد میں جب وہ آئے اور اس کا بیان کیا تھا, لیکن ان کا جملہ ایک نہیں بھولتا جو 7ویں کلاس میں انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر تم اردو میں روٹی مانگ لیتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تمہیں اردو آتی ہے. تو یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہا ہے کہ اردو میں روٹی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روٹی کہ آپ کو اردو آتی ہے. باقی کچھ عطا ہے, کچھ اساتذہ کی کرم اور کچھ مطالعہ کا شوق تھا بچپن میں ہی. اتفاق ایسا ہے کہ میرے خیال میں, کیونکہ میں 10ویں کے بعد کیڈٹ کالج چلا گیا تھا, مگر 10ویں سے پہلے ہی میں نے سب کچھ جو اس ٹائم کے تھے 8ویں 9ویں میں ہی, چاہے عبداللہ حسین کی اداس نسلیں ہوں, مشتاق احمد یوسفی صاحب ہو, خدا کی بستی ہو, وہ اسی ٹائم ہی پڑھ لیے تھے. اور آج تک میں کبھی رات 10 بجے تک, میں نے پوری انجینئرنگ اور آگے بھی تعلیم, رات 10 بجے کے بعد میرا جو ہے نا شمع گل ہو جاتی ہے, میں نہیں جاگ سکتا 10 بجے کے بعد. میں نے کوئی امتحان 10 بجے کے بعد پڑھ کے نہیں دیا, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پڑھتا نہیں تھا, میں صبح فجر کے ٹائم اٹھ جاتا تھا سوائے ناولوں کے لیے. یہ رات کو 2 3 بجے تک میں نے پڑھے ہیں اور اس میں نیند نہیں آتی تھی. تعلیم جو تھی اس میں نیند آ جاتی تھی, لیکن ان ناولوں کو پڑھتے شاید اس کا جو ہے ایک بالواسطہ تعلق اس تحریر میں پڑا. اور جہاں تک ایک اور بات ہے,
تحریر جو ہے وہ اس پس حرف بھی کچھ ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا، حرف جو ہے وہ سب کچھ نہیں اٹھاتا. بات یہ ہے کہ حرف جو ہے اس کے پیچھے ایک پورا منظر ہے، اور وہ منظر آپ اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں. آپ کا جو تجربہ ہے وہ اس منظر کو اجاگر کرتا. مجھے ایک دو کہانیوں کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کو مکمل نہیں کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اینڈ پہ کلیئرٹی نہیں لائے. میرا خیال ہے کہ وہ کلیئرٹی نہیں لانی چاہیے، وہ وہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے معنی خود نکالے. آپ اس کو انگلی پکڑ کے خیر و شر کی بات نہ کریں. تحریر جو ہے وہ کسی وائز کا واز نہیں ہے. تحریر کے اندر سے بات اجاگر ہونی چاہیے، اور وہ ایسی اجاگر ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا اپنے لحاظ سے اس کو سمجھے. وہ اس کو آپ انگلی پکڑ کے سڑک نہیں پار کرائیں، آپ اس کو بس راستہ دکھا دیں اور وہ اپنے لحاظ سے منزل کو چھوڑ دیں. اچھا، ایک نا آپ کی وہ تحریر میں نے پڑھی تھی، شاید اس کتاب میں بھی ہے، کیونکہ آپ کہانی کی نا بنت بڑی اچھی کرتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہ شاید آپ کی نا یہ ایئر فورس کی لائف سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو یہ کسی ایکسرسائز میں تھے جی، اور آپ نے پوری تمہید باندھی ہے، اور وہ ایک اینڈ پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ غیر مرئی مخلوق آپ کے ساتھ تھی. یہ حقیقت ہے یا یہ آپ کا تخیل تھا؟ اصل میں نا کسی نے یہاں پہ بھی بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں جو مصنف ہے، لکھاری ہے، وہ دنیا میں ادب کی جو تحریکیں ہیں ان سے نابلد ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں. اور بالکل میں بھی ایسا ہی ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں. میں کسی جگہ بیٹھا تھا، وہاں پہ مختلف دنیا کے لکھاری تھے. ادھر انہوں نے ایک بات کی کہ جی میجیکل ریئلزم، یہ لفظ میرے لیے نیا تھا. میجیکل ریئلزم، اگر ہم اس لفظ کو ہی غور کریں، میجک اینڈ ریئلزم، ریئلزم ہے حقیقت، اور میجک جو ہے ایک چیز ہے، جیسے ہیری پوٹر ہے، وہ سارا میجک ہے. میجیکل ریئلزم ایسی کہانی ہوتی ہے جو آپ کو ریئل کہانی لگتی ہے پوری کی پوری، مگر اس کے اندر آپ ایک عنصر یا ایک سین یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ جادوئی لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. آپ نے بڑی اچھا سوال کیا. جب میں نے یہ سنا، جیسے میں نے کہا اس میں مختلف تجربات ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی کہانی ہماری روٹ مارچ ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے کچھ ایئر فورس کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک روٹ مارچ تھی نائٹ کی، رات کی، جس میں آپ کو پوری رات چلنا تھا. یہ چوہا سیدن شاہ سے چکوال روڈ ہے، یہ اوپر نیچے چلتی ہے، اور وہ منظر میں آج تک نہیں بھول سکتا. ایکچولی وہ منظر میرے ساتھ ایک قسم سے چسپاں ہے. ہوا یہ کہ ہم رات کو نکلے اور ہم وہ جو اس میں عام طور پہ گڑ ملتا ہے، کچھ چنے ملتے ہیں اور ڈانگری، اور ایک G3 رائفل آپ نے اٹھائی ہوتی ہے، اور آپ ساری رات، تو ہم چوہا سیدن شاہ سے چلے تھے. اور ہم جب شہر سے نکلے، گرمیوں کی راتیں تھیں، اور ایک ہم نے ٹرن کیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ علاقہ پوٹوہار کا علاقہ ہے اوپر نیچے، تو وہ جو میں نے ایک منظر دیکھا وہ آج تک میرے ساتھ چسپاں ہے. وہاں لاکھوں کروڑوں جگنو تھے دائیں بائیں سڑک کے، اور ہر شاخ پہ وہ جگنو چمک رہے تھے. اور وہ ایسا منظر تھا کہ میں نے کہا یار یہ تو منظر، اور واقعی یہ منظر بیان نہیں ہو سکتا. وہ میرے ذہن میں ایک جادوئی منظر تھا. تو جب میں نے یہ میجیکل ریئلزم کی بات سنی، اور اس میں ہمارا ایک دوست تھا، آپ جب کیڈٹ شپ میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف طرح کے عناصر ہوتے ہیں. وہ ایک رنگا رنگ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی وہ چاول کی وہ دیگ ہے جس میں کوئی مظفر گڑھ سے آیا ہے، کوئی ایچسونین ہے، اور کوئی جو ہے کسی گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے جس کا تجربہ کچھ اور ہے. تو ہمارا ایک ساتھی تھا،
وہ کرتا یہ تھا کہ ہمیں چونکہ پوری رات کا مارچ تھا تو وہ دوڑ پڑتا تھا اور آگے، اور وہ کہتا تھا میں آگے جو جا کے ہے نا سویا پڑا ہوں گا سڑک پہ دائیں طرف، تو آپ نے مجھے جگانا ہے جب میں وہاں پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو اس نے تھرو آؤٹ وہ مارچ یہی معاملہ رکھا تھا. اور مجھے اس سے مجھے یہ ایک آئیڈیا آیا کہ میں میجیکل ریئلزم اس کہانی میں ڈالوں. تو میں نے شروع بالکل حقیقت سے کیا جیسے آپ نے کہا. اس کے بعد میں نے اس دوست کا پس منظر لیا کہ وہ جب سویا ہوا ہے تو ایک جادوی مینڈا آ گیا وہاں پہ، اور اس علاقے میں وہ بڑے سینگوں والے ہیں تو وہ آیا اور اس نے اس کو وہ اس کے ساتھ چل پڑا. یہ سارا جو ہے یہ میں نے بنائی تھی کہانی میجیکل ریئلزم کی وجہ سے. اور میرے خیال میں یہ بڑی میرے لیے سیٹسفیکشن ہے. اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ درست تھا یا بنائی گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہانی ایسی تھی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ شاید حقیقت میں ایسا ہوا. اور پھر میں نے اینڈ پہ چونکہ ہم فلائنگ اور ہمارے وہاں فلائنگ ہوتی ہے تو وہ صاحب فلائنگ کے لیے تو ان کا آئی پی لے کے گیا اور اس نے کہا کس جگہ تو نے، تو اس نے کہا میں نے اس طرف، اور میں نے وہی مندر اور وہ چیزیں. تو یہ کہانی جو ہے 80% جو ہے وہ 80% جو ہے وہ درست ریئل ہے، اور 20% جو مینڈا آیا اور وہ سارا کچھ وہ تخیل ہے. ایک اور اسی طرح کی کہانی وہ میجک تھا. اسی طرح کی سر ایک اور آپ نے قصہ لکھا، یہ چلے میجک کا، وہ ویسپا اسکوٹر کی ڈگی اور یہ ہوٹل، وہ تو ریئل ہے. اب یہ جو ہے نا اس پہ مجھے اعتراض بھی آیا ہوا ہے اس پہ، کیونکہ یہ بالکل قصہ میں نے سنا تھا اور وہ میں نے قصہ لکھ دیا محکمہ تعلیم سے. ہماری ہوٹل ہاں جی آواری ابھی ہے وہ میرے خیال میں کوئی اور ہوٹل ہوگا جہاں پہ پیچھے ابھی بھی مجھے پتہ سنا ہے میں نے کہ وہاں سے ابھی بھی شراب کی بوتلیں مل جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں وقت رکا ہوا ہے. تو خیر وہ میں نے ان سے قصہ سنا تھا اپنے ایک بزرگ سے، وہ میں نے لکھ دیا. اور اس پہ اعتراض مجھے بعد میں آیا کہ آپ نے اس کو کلیئر نہیں کیا، اینڈنگ نہیں بتائی کہ وہ بزرگ نے وہ شراب کی بوتل بیچ دی یا نہیں بیچ دی. وہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. یہ اب اپنکاری کی اپنے تخیل پہ ہے، وہ بوتل کو بیچنا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے یا اس سے انکاری ہے. تو یہ کہانی کو اس موڑ پہ چھوڑ دیا گیا. اور اسی صنف میں ایک اور کہانی بھی ہے، وہ کوٹھی کا ذکر ہے جہاں دو وہ جاتے ہیں، اس میں بھی غیر پرانی کوٹھی ہے. یہ بھی میجیکل ریئلزم کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو میں نے کیا ہے. تو یہ دو کہانیاں جو اس کتاب میں ہیں، پرسرار رات جس کا ہم نے ذکر کر دیا، اور جو ہے نا آپ کو ایک اور چیز اس کتاب میں ملے گی، وہ ہے کہ میرے خیال میں جو عورت کا کردار ہے ہمارے معاشرے میں وہ بہت بڑا ہے. بدقسمتی سے وہ اس طرح اس کا اکنالجمنٹ نہیں ہوتی. ورکنگ وومن جتنا اپنے گھر کو دیکھتی ہے، کام کرتی ہے، اپنے خامن، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، تو میں اس کو اجاگر کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے یہ کہانی جو لکھی ہے وہ پرانی کوٹھی، وہ ایک ورکنگ وومن کی کہانی ہے اور اس میں بھی میجیکل ریئلزم ڈالا گیا ہے. اور کچھ چونکہ مجھے خود بھی پڑھانے کا اتفاق ہے، پیپر چیک کرنے کا، اور اس کو کیسے اس میں مسائل آتے ہیں اور کیسے مارکس ایڈ کرنے ہوتے ہیں اور وہ سارا کچھ، تو میں نے وہ 3-4 اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کو جمع کر کے، اور میجیکل ریئلزم، میرے خیال میں یہ دو کہانیاں میجیکل ریئلزم کی ہیں، پرانی کوٹھی اور پرسرار رات. اچھا صاحب، اس میں اگر آپ نے خواتین کے کردار کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی والدہ کے احوال کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے اپنی ماں کے نام سے جو آپ کی ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے؟ ان کی پوری آپ نے پوری اسٹرگل اپنے بیان کی تھرو آؤٹ، ان کی ورکنگ وومن سے لے کے پھر آخری دم تک جب وہ اپنے بیٹے کا ہاسپٹل بناتی رہی. اصل میں یہ ایک میرے خیال میں بہت جو ہے موٹیویٹنگ سٹوری ہے. پاکستان کے اندر اور ہر جگہ سانحات آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، لیکن میں نے ان کو قریب سے دیکھا، اور ایک ان پڑھ ماں باپ سے جو ہجرت کر کے آئی اور اس ٹائم گرداسپور سے ادھر آتے ہوئے مختلف قتل و غارت، اور اس میں انہوں نے
اور اس کے بعد وہ یہاں آئیں اور بنیادی طور پہ ساری زندگی ان کی ایک اسٹرگل کی رہی. بچپن میں وہ جل گئی تھیں، میرے خیال میں 6-7 سال کی ہوں گی. گاؤں میں وہ ایک دیا اور وہ ان کے ہاتھ میرے لیے بچپن میں ہی بڑی ایک عجیب بات تھی جب میں نے دیکھا تھا کہ ان کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پوری نہیں ہیں. تو ایک بچے کے لیے یہ ایک بڑی تجسس اور وہ تھا. چہرہ بھی ان کا اس سینیریو میں انہوں نے جو ایک بچپن سے کردار، یعنی کہ ایک آج ہمیں یہ سارا ایک احساس ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں احساس کمتری. ایک بچہ جس ہینڈی کیپ ہو تو اس کا ایک احساس کمتری کا شکار ہو جانا، یا اپنے اسکول کے اندر اب لفظ بلی استعمال کرتے ہیں، دوسرے بچے اسے بلی کرتے ہیں جو حقیقت ہے. ایسے میں ایک بچی جو 6-7 سال کی ہو، جو جل گئی ہو، جس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ضائع ہو گئی ہوں، اور وہ پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ پہلے انہوں نے نرسنگ کی. ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، جب میں انجینئرنگ کر چکا تھا تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس سی کی، اور اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ بات ہے، جب وہ بی ایس سی کا امتحان دینے گئی تھیں تو جو طالب علم طالبات تھیں وہ سمجھی یہ ایگزامینر ہے تو وہ ذرا الرٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹر جنرل نرسنگ کے عہدے تک پہنچی. تو یہی ایک کہانی جو ہے نا اپنے طور پہ بڑی موٹیویٹنگ ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تو ایک پوری ڈرامہ یا فلم بن سکتی ہے ایسی عورت پہ. اور پھر 2 دن انہیں شی روز ٹو بیکم ڈائریکٹر جنرل نرسنگ پنجاب گریڈ 20 میں ہائیسٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے 2 دن بعد ہی ہمارا بھائی شہید ہو گیا. تو شی ہیڈ جسٹ 2 days اینڈ دین میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں اس قسم کا کام نہیں کر سکتا جیسا انہوں نے اور میرے والد نے مل کے سوچا، کیونکہ ہمارا بھائی غیر شادی شدہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کمیونٹی کو دے سکیں. اس کے پیسوں سے برکی روڈ پہ انہوں نے زمین خریدی، ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی، ایک ڈاکٹر اور خود وہ بیٹھ گئی. آج ماشاءاللہ ابھی بات ہو رہی تھی بھائی سے، آج اس میں او پی ڈی ہے، گائنی ہے، آئی ڈپارٹمنٹ ہے. ہم بہت سے آئی کے آپریشنز کرتے ہیں، اور جس میں زکوٰۃ کے مستحقین کے فری ہیں. اس کے علاوہ پیڈیاٹکس ہے، اس کے علاوہ ڈینٹل یونٹ ہے، اس کے علاوہ ڈائلسس سینٹر ہے، اور اتنا بڑا ہسپتال. اور دوبارہ جو چیز مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہمارے اسٹاف میں شاید 70% خواتین ہیں، بچیاں جو کام کر رہی ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک انہوں نے پودا لگا دیا جو ایک آج اس کے اپنے چیلنجز ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ساری ایک کہانی جہاں ہم بہت سی اور اس کے لیے بہت سے سپورٹ ملی ہے. ہمارے بھائی بیٹھے میں ہیں، مشہور شاعر شہزاد احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں توصیف بھائی. ان کی والدہ 70 سال 60 سال کی عمر میں تھی، اور اماں بھی 70 سال، میرے خیال میں 64 سال کی ہوں گی، کیونکہ پاکستان سے پہلے ان کی پیدائش تھی، تو اس ٹائم تو کوئی ریکارڈ پیدائش کا نہیں ہوتا. یہ خواتین 8-10 ان کی سہیلیاں تھیں، اور انہوں نے یہ ایک اپنا مشن بنایا کہ ہم اس کو کچھ دے سکیں، اور انہوں نے وہ کیا. آپ سے بھی التماس ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کبھی ہو تو ضرور تشریف لائیں. یہ برکی روڈ پہ پیراگون سے پہلے ہے زراعت شہید ہسپتال، اور آپ دیکھیے کہ کیسے یہ، اور اس کہانی کو ماضی کا جو خاکہ ہے. اور میرے لیے یہ بھی ایک انکریجمنٹ ہے کہ لوگوں نے قدرت اللہ شہاب کے لکھے مانجی کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا ہے. اور صرف عام لوگوں نے نہیں، ناصر عباس نیر صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک محقق ہیں، وہ ایک انہوں نے اس مانجی، اور بھی مجھے 1-2 لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ایک خاکہ ہے یہ آپ بہت اچھا لکھا ہے. جی میں اس پہ کافی گفتگو کر ہی دی آپ نے. میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں گا. جیسے ابھی کسی نے ذکر کیا کہ ماجی
قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھی، پھر اور لوگوں نے بھی لکھی. ایک ہمارے ایئر فورس کے کوئی ایئر کمانڈر جہادات صاحب کی وہ سوشل میڈیا پہ ان کی لکھی ہوئی بڑی تحریر، بڑی وہ کافی پڑھی جاتی ہے. تو مائیں تو سب کی مائیں عظیم ہوتی ہیں. ہر بندے کے شخص کے ذہن میں اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے. اب یہ جو شخصیات تھیں، قدرت اللہ شہاب نے لکھ دی یا کسی اور نے لکھ دی، انہوں نے اس تحریر میں خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ تھے جو یہ ایکسپریس کر سکتے تھے اپنی فیلنگز اپنی ماؤں کے لیے، اور انہوں نے ایک تحریر لکھی جو وہاں تک پہنچ گئی. اس آپ کی تحریر کے بارے میں میرا کمنٹ یہ تھا، جو ابھی گفتگو ہو ہی گئی ساری، کہ یہاں پہ محرک یہ نہیں ہے کہ عاطف ملک اتنا اچھا لکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے بارے میں لکھ رہے ہیں. یہاں پہ وہ ماں جن سے مجھے بھی شرف بازیابی ایک دفعہ کا ہے، وہ ماں اتنی عظیم تھیں کہ جن کے اوپر لکھا جانا چاہیے تھا. اور یہ آپ کی سعادت ہے، آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے اپنی ماں، آپ کی یہ خوش نصیبی ہے، میں کہوں گا کہ آپ میں یہ وسط تھا، آپ میں یہ رائٹنگ پاور تھی، تو آپ نے اپنی اس ماں کے لیے ایک لکھنے کا جو حق ہے، جو ہر بیٹا لکھ سکتے، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو لکھے، وہ اس کی ماں جیسی بھی ہوگی اس کے لیے وہ عظیم ہوگی. لیکن یہاں پہ وہ شخصیت اتنی عظیم تھی کہ اس کے اوپر اگر ان کا بیٹا نہ لکھتا تو کسی نہ کسی کو اس کے لیے یہ سب کچھ لکھنا چاہیے. اور یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ کو بطور بیٹا ان کے لیے یہ لکھنا نصیب. یہ جی بس عطا اور کرم ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اسی طرح جو آپ نے کہا نا کہ عظیم آخری وقت میں انہیں کینسر تھا، اینڈ وہ یہاں کا کینسر تھا تقریباً گلے کے اس طرح. تو جب اس کو آپریٹ کیا گیا تو اس نے افیکٹ کیا ان کی بولنے کی اس کو کہ وہ نہیں تو، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ پھر بھی درار شہید ہسپتال جاتی تھی. ان کی وفات کے بعد جو ہمارا ڈرائیور ہے وہ بھی ہمارا ایئر فورس کا ریٹائرڈ تھا اور ہمارے پاس تھا. اس نے مجھے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اماں جی سے سننا اس طرح دی میں عورت نہیں دیکھی آخری وقت تک، جب تک ان میں تھی وہ اس کو وہ. تو میں یہی بھی چاہ رہا تھا کہ مائیں جو ہے نا وہ قومیں بناتی ہیں بنیادی طور پر. یہ ایک اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں لکھ سکوں، اور یہ کوئی اللہ کی، آپ نے لفظ بہت صحیح استعمال کیا، سعادت ملی کہ میں یہ لکھ پایا. صاحب اس میں اسی مضمون کو اگر دیکھیں تو اس میں آپ نے مینشن کیا ہے، چونکہ معاشرتی طور پہ آپ نے کئی چیزیں اس میں نکالی ہیں. تو اس میں چونکہ آپ کی والدہ ایک نرس کے شعبے سے تعلق رکھتی تھی، اس کو ہمارے ایک بہت ٹیبو کے طور پہ بھی کئی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے. آپ نے اس میں تحریک بھی کی ہے کہ آپ کو کامنٹس بھی آتے تھے کئی لوگوں سے، کچھ اس طرح کے رویے بھی دیکھنے کو ملتے تھے. اور چونکہ آپ نے اس میں خواتین کے حوالے سے بھی کئی خاکے بھی لکھے ہیں، مضامین بھی لکھے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے یہ بڑا اہم سوال ہے محسن، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میں فخر سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر بالکل ہمیں بہت سے غلط اولاد کے طور پہ غلط کمنٹس رشتہ داروں اور ادھر ادھر سے سننے کو ملے کہ یہ نرس کا بیٹا ہے. ہم اس کو ایک فخر سمجھتے ہیں. میری چھوٹی بہن پروفیسر ہے کنگ ایڈورڈ میں، میں پی ایچ ڈی اور ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی دنیا میں 82ویں نمبر پہ ہے، یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا، جس میں میں پڑھاتا ہوں، فیکلٹی ممبر ہوں. اور ہمارا بھائی شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہوا اور وہ ایک پائلٹ تھا. تو اگر میں اس کو دوسری طرف سے دیکھوں، کیونکہ تصویر کا جو رخ ہے اس کو آپ مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک نرس اپنے بچوں کو محنت کرا کے اس لیول تک لے جاتی ہے. مجھے بچپن سے یاد ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا، شاید کیونکہ عقل مند دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ خواتین، مجھے دو باتیں ان کی یاد آتی ہیں. ایک تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تو پڑھ گیا نا تیرے چھوٹے پینٹ پورا پڑ جائیں گے. یہ
تو انہوں نے ایک قسم سے میرے اوپر ایکسٹرا ایک دوسری ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ کووڈ کے دنوں میں لوگوں نے جو ہے نا ہاتھ دھونے کی بات ہو رہی تھی کہ یار یہ ہاتھ اچھی طرح دھونے، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آج تک جب بھی ہاتھ دھوتا ہوں صابن سے پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تو نے جب ہاتھ دھونے ہیں نا تو پوری الحمدللہ پڑھنی ہے، اور پوری الحمدللہ پڑھنا تقریباً اتنا ٹائم لے جاتا ہے جو آپ کے ہاتھ کی پوری اچھی طرح صفائی کر دیتا ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا تھا 2 منٹ تم جڑا نا ہاتھ دھو، یہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا بیٹا تم نے جو ہے نا اس ٹائم یہ صحیح صفائی ہوگی تو تم نے ہر دفعہ، آج بھی جب میں ہاتھ دھوتا ہوں وہ میری کیا کہنا چاہیے میرے ذہن کے اندر ایک ہے، میں پوری الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ ماؤں کا کردار ہے، تو اس میں لازمی بات ہے کہ ہمیں برا بھی لگا، ہمیں یہ بات، لیکن اسی کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ جو معاشرہ، میں نے اس پہ کہانی بھی لکھی ہے اسی مہین، جو عورتوں ماں جی کے اوپر، ایک تو ماں جی کا خاکہ ہے، دوسرا میں نے لکھا تھا کہ اس کا عنوان کچھ ایسا ہے عورتوں کے عالمی دن کے لحاظ سے، اور اس میں نے اس رویوں کی طرف، یہ معاشرتی رویے ہیں غلط یا صحیح لیکن ہیں، آپ کو ان کو بیئر کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو، اور اس میں سے ایک جیسے میں ہم اپنے بتاتے ہیں کہ ہماری ماں نرس تھی، ہم معاشرے کے اندر اپنے طور پہ ایک صحیح کرتے ہیں کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ کسی قسم کا ٹیبو نہیں ہے۔ ابھی بھی بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، بنیادی طور پر مسیحائی ہے، ڈاکٹرز کسی سے آپ پوچھ لیں وہ کہیں گے کہ ہیلتھ کیئر میں ہمارے کردار سے کہیں بڑھ کے ایک نرس کا کردار ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ فرنٹ لائن سولجر ہے۔ اگر میں فوجی جارگن کی بات کروں تو معاشرے کے اندر ہیں یہ مسائل، اور اس کے لیے یہ مضمون بھی ایک کاوش ہے جو میں نے لکھا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو ایک شاید موٹیویشن بھی دے کہ ہاں بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیا اقبال نے کہا تھا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانو شعیر سے ہے مدار قوت حیدری، تو یہ اچھا شعر و شاعری کا طبقہ اپنے ہر جگہ پہ، اپنے ہر کہانی میں ماشاءاللہ کبھی اقبال کا اور کہیں غالب کا لازمی ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز مجھے، بلکہ 2 سوال تھے میرے اپنے ذاتی طور پہ، آپ نے کچھ لکھا تھا جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ اس طرح شہر بھی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، جیتے جاگتے ہیں، اس میں اپنے خاکہ لکھا عظیم صاحب کا جو سینٹرل ماڈل اسکول کے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یا ان کی کوئی کزنس یا میرے جو پچھلی نسل ہے تو اکثر ان میں کہیں نہ کہیں سینٹرل ماڈل کا ذکر لازمی آتا ہے، کیونکہ ہم خود شیرانہ گیٹ کے رہنے والے ہیں، تو وہاں سے تقریباً سبھی لوگ سینٹرل ماڈل اسکول ہی جاتے تھے، بے شک وہ پیدل جائیں یا ٹانگوں میں جائیں یا کسی بھی طریقے سے جائیں۔ اچھا اب وہ سینٹرل ماڈل اسکول کی وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے اسی میں ہی بینگ ایجوکیشنسٹ ایز ویل، تو آپ نے کسی جگہ پر یونیورسٹی کس طرح برباد ہوتی ہے یا وہ بھی لکھا ہے آپ نے۔ اگر ان سب دونوں چیزوں کو ملا لیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے، لائک تعلیمی، آپ نے چونکہ تعلیم کا بھی اس کے اندر کافی ذکر کیا ہے اور اس کا نوحہ بھی لکھا ہے ایکچوئل میں آپ نے، اور سینٹرل ماڈل اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کا، تو اس بارے میں آپ کا کیا مناسب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی جو اتنے زوال پذیر چیزیں ہوگی؟ دیکھیے ہمارے زمانے میں اور شاید اس سے کچھ بعد تک بھی گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول ایک انسٹیٹیوشن تھا۔ ایک تو اس کے پیچھے کوئی 1 صدی کی روایت ہے، 100 سال پرانا۔ کسی بھی جگہ سسٹم جو ہے نا وہ بننا چاہیے، جب ان فرد ڈومینیٹ کر جائے نا تو پھر وہ اگر اچھا فرد ہوگا تو وہ بہتر کر لے گا، لیکن جو
انسٹیٹیوشنس ہیں یا جو سسٹمز ہیں اگر وہ ایک پلیس پہ ہونا تو وہ دیر پا رہتے ہیں. یہ ایک تو آپ سینٹرل ماڈل اس وقت تک جیسے میں نے اس میں شاید ذکر بھی کیا ہے ہم، اور یہ سوال یہ بھی تھا آپ کا، میں اس سینٹرل ماڈل سے اس کا ایک ربط بناتا ہوں. 6 7ویں کلاس میں ہر کلاس جو ہے وہ اپنا ایک رسالہ نکالتی تھی جو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، میگزین ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا. ہم اردو بازار جاتے تھے اور ہمارے جو خوش خط تھے، کہانیاں، جو ڈرائنگ، اور سینٹرل ماڈل چونکہ بہت بڑا اسکول ہے، ہر کلاس میں 10 سیکشن تھے. میں آج تک سوچتا ہوں کہ عظیم صاحب کیسے ہمیں پڑھا لیتے تھے، اور ایک سیکشن میں 72 اسٹوڈنٹ تھے. میں 72، آج آپ کہتے ہیں جی 30 سے 35، ہماری کلاس میں 7ویں میں 72 اسٹوڈنٹس ایک میں تھے. تو سب سے پہلے میں سسٹم کی بات کرتا ہوں اور پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا 3 4 چیزیں جو تھیں وہ یہ تھی کہ ہمارے وہاں صبح جو مارننگ اسمبلی ہوتی تھی اس میں جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک استاد ایک طرف سے چلتا تھا دوسری طرف، اور وہ ہر تو 7th D 7th C 7th D 7th E F J تک، ہر کلاس J سے J تک تھی. تو وہ اس میں چھوٹے بچے آگے، بڑے بچے پیچھے، ایک پوری کتاب. تو اس پہ وہ پوائنٹ ملتا تھا کہ، اور اس کے بعد وہ بیان ہوتا تھا آج کے پوائنٹ 6E 7th D، اور سال کے آخر میں اس کی بنیاد پہ آپ کو ایک ٹرافی یا وہ دی جاتی تھی. یہ ایک سسٹم بنا دیا تھا کہ جی بچوں کو پتا ہو کہ ایک ڈسپلن میں کیسے کھڑے ہونا ہے. یہ رسالہ نکلتا تھا جس کا مقابلہ ہوتا تھا. اس کے بعد چونکہ گورنمنٹ اسکول تھا تو کسی نے سوچا کہ یہاں تو ہر دفعہ سفیدی نہیں ہو سکے گی، تو وہ ہمیں ایک مقابلہ رکھ دیا گیا تھا. تو ہم اپنی سال میں ایک دفعہ فنڈ اکٹھا ہوتا تھا، سفیدیاں کرتے تھے اور پھر پوسٹرز بناتے تھے اور وہ لکھ کے خوش خط، اور خوش خط لکھنے والے بہت تھے وہاں. سینٹرل ماڈل چونکہ اس ایریا کو جو متوسط طبقے کا ہے اس کو دیکھتا ہے، چاہے وہ پیچھے داتا دربار ہے، ادھر پاٹی، لوہاری، گوال منڈی، اسلام پورہ، کرشن نگر، لوگ بھی، ایک آپ کی جو بات تھی نا، کسی زمانے میں اسلام پورہ، کرشن نگر اور بھاٹی، یہ علاقے جو تھے وہ کلچرل ہب تھے. وہاں شاعر تھے، وہاں پہ اگر ادھر ناصر کاظمی رہتے ہیں یا ہمارے جو لوگ تھے وہ سارے اس ایریا سے آ رہے تھے. مجھے پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھانے کا 5 سال تجربہ ہوا ہے، اور میں نے نسٹ میں بھی 5 سال پڑھایا ہے، اور میں پچھلے 7 سال سے یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں پڑھا رہا ہوں. اگر میں کمپیریزن کروں اسٹوڈنٹس کا تو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہت محنتی اور قابل ہیں. میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، ایوریج، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان میں جو آسٹریلیا میں جو ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ، یہاں پہ بھی نسٹ میں بھی، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں گاؤں وہ ایک چیز ویک تھی، وہ تھی سافٹ سکلز. آج کے دور میں بہت ضرورت ہے ان کو بات کرنے کا طریقہ، وہ ایک چیز ویک تھی. اور آج جو پرائیویٹ سکولز ہیں نا وہ اپنی مارکیٹنگ صرف سافٹ سکلز کے اوپر کر رہی ہیں، ورنہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. اگر ہمارے یہ ادارے، میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کے، اور یہ آپ کو معیار میں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یا کیمیکل انجینئرنگ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کسی طرح بھی لمس سے کم نہیں ملیں گے. صرف وہ مار کھاتے ہیں تو وہ سافٹ سکلز پہ کھاتے ہیں. وہ میرے خیال میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں. ضرورت سمر کی ہے کہ ان کو کسی طرح کوئی مینٹرز مل جائیں جو ان کو اس طرف گائیڈ کر سکیں. بڑی ماشاء اللہ کی ادبی باتیں اور یہ آپ کا انداز بیان سننے کو ملا، بڑی خوشی ہوئی. ایک جو میں سمجھتا ہوں کنکلوڈ کرنے سے پہلے نا، یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے نا اس نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے، اور آپ کے منتشر، اور اس پہ کچھ آپ بے شک روشنی ڈال دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اتنا آپ نے یہ دیکھ کے ہی نا مجھے ایسے لگا تھا کہ اس میں بہت کچھ ہوگا، اور کوئی منتشر معاشرے کی بات ہوگی یا کچھ ہمارے حالات جو 47 سے لے کے آج تک ہیں یا آئندہ بھی جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو آپ کا ٹائٹل شو کر رہے ہیں.
اصل میں کہانیاں جو تھیں وہ ان میں بڑا تنوع تھا. کچھ جیسے افسانے ہیں اور زیادہ تر زندگی سے قریب سے تھیں, جو تجربات, اور اس سے کچھ مزاح بھی تھا. تو مجھے یہ لگا کہ اس کو ایک جگہ جب سموئیں گے ایک جگہ, تو اس کا ایسا نام ہونا چاہیے جو اس کم از کم بتا سکے کوئی دیکھنے والا. بنیادی طور یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اور آ کے منتشر جب میں نے کیا اور میں گیا ادھر 3-4 پبلشرز کے پاس, تو ایک پبلشر نے مجھے بڑا اچھا صائب مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ اس کے نیچے لکھوائیں کہ کیا ہے یہ افسانے کس سے, صرف اور آ کے منتشر سے نہیں پتہ لگے گا کہ یہ. اور میں نے اس کو سمجھا اور اسی لیے پھر اس کے نیچے یہ لکھا گیا کہ افسانے کس سے یادیں اور طنز و مزاح, اور اس کے علاوہ متفرق تحریریں بھی اس میں ہیں جو کسی اس کیٹیگری میں نہیں آئیں. جب میں نے یہ لکھ دیا تو ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جون ایلیا کا ایک شعر ہے, یہ بعد میں مجھے پتہ لگا, جو انہوں نے کہا کہ سارے اور آپ منتشر کر دو, دفتر واقعات کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یہ تو بہت ریلیونٹ ہے, دفتر واقعات, کیونکہ یہ ساری کہانیاں ہیں اور دفتر واقعات ہی ہیں, اور ان کو منتشر کر دو. تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے منع کیا گیا 1-2 کہانیوں پہ کہ یہ آپ کہانیاں جو ہے منتشر نہ کریں. وہ اس میں کچھ خیال تھا لوگوں کا کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں. لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ جو افسانہ نگار ہوتا ہے وہ اس وقت کا تاریخ دان بھی ہوتا ہے. تاریخ لکھنے والے جو ہیں وہ عام طور پہ اگر پیسے دے کے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے, لیکن تو میں نے یہ سوچا اگر آپ اس میں سے کچھ کہانیاں, اور محسن گیلانی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ آپ کی کچھ کہانیاں جو ہیں وہ وقت یا اس دور پر نظر ڈالتی ہیں اور کیا مسائل ہیں ان کی بات کرتی ہیں. تو اس بنیاد پہ میں نے سوچا کہ نہیں, یہ انتشار ضروری ہے. یہ جو آلریڈی انتشار ہوا ہے اس میں یہ واقعات کا انتشار ضروری ہے. اچھا عاطف صاحب, اس میں ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی, آپ نے فوجیوں میں بہت طنز کیا ہوا ہے, اسپیشلی ایئر مارشلز کو آپ نے نہیں چھوڑا. وہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک کہانی میں کہ اقبال کو پتلا کر دو, تو اس کا نام بدل گیا ہے. اقبال کو پتلا, وہ بڑی خوبصورت تھی. اصل میں جو ہے نا, میں اس کی ایک جو اس کا جواب جو ہے نا, وہ ایک انگریزی فلم ہے, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو, دا جنرل's ڈاٹر. اس کا ایک مکالمہ ہے جو کہ بہت زبردست ہے. اس میں کہانی یہ ہے کہ وہ کوئی ایک چھاونی میں ایک خاتون قتل ہو جاتی ہے جو کہ سرونگ, یعنی تو پروسیکیوٹر جو آتا ہے جو باہر کا ہے سول کا, اور وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو انچارج ہوتا ہے جنرل, وہ اس سے ملتا ہے. تو جب وہ مل کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے جنرل کہ there is a 3 ways of thing, 3 ways of doing a thing. One is a right way, one is a wrong way, and one is the military way. تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب میں نے اس سے دے دیا. یہ جو لوگ فوج میں رہے ہیں, مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی کہانیاں صرف فوجی کہانیاں نہیں ہیں. جس نے بھی کسی اس طرح کے آرگنائزیشن میں کام کیا, چاہے پولیس ہو, چاہے ASF ہو, یا چاہے آرمی, ایئر فورس, نیوی ہو, وہ ان کہانیوں سے ایک ربط بنا لے گا, ایک کنیکٹ بنا. اچھا, میرا آخری سوال اس میں یہ تھا کہ آپ نے, چونکہ ہم جس ایرا میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کولونیل پریکٹسز بہت زیادہ کی جاتی ہیں, وہ لا میں ہوں, وہ کسی بھی محکمے میں کیوں نہ ہو, وہ زندگی کے اپنے ڈیلی معاملات میں کیوں نہ ہو. تو اس میں ایک کہانی تھی جم خانہ میں ایک رات کے حوالے سے. اچھا, بائی ڈیفالٹ وہ تقریباً اسی چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے جو ہم ڈیلی لائف میں اپنے یوزز میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ نے آج یہ آپ کا ڈریس کوڈ یہ ہونا چاہیے, اور جو کہ ہمارا اپنا نہیں ہے بیسیکلی. اس کو اپنے طنز میں بھی اور بائی ڈیفالٹ اس کو اپنے تحریر میں بھی لے آئیں.
اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ آج کل کی سردیوں کے لحاظ سے، اور چونکہ ہم آسٹریلیا میں گرمی ہے شدید، 42 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے اور ادھر آیا ہے، تو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس نے مجھے، جیسے میں نے کہا تھا کہ کہانی بندہ اپنے لیے لکھتا ہے، تو آئی وانٹیڈ ٹو وینٹ آؤٹ مائی فرسٹریشن، تو میں نے وہ کہانی لکھی اور لوگوں نے بڑی پسند کی، وہ خاص طور پہ جو لوگ جم خانہ سے منسلک تھے۔ یہ بڑی، جب آپ دنیا میں پھرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو آپ نے ابھی تک سینے سے لگایا ہوا ہے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پروفیسر جو ہے وہ تو نکر پہن کے لیکچر دینے آتا، ادھر پروفیسر ٹائی لگا کے پھر آپ جینز کے ساتھ آپ کہیں جا نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہست و نیست میں یہی کہوں گا کہ اپنی تہذیب پہ فخر آپ کے اندر وہ چیز ڈالتا ہے جہاں آپ ان معاشروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج ویسٹرن جو معاشرے ہیں ان کے اندر ڈائیورسٹی کا ایک بڑا نام ہے، کہتے ہیں جی ڈائیورس وی ہیو، اور میں نے یہاں پہ آسٹریلین امبیسڈر کا آسٹریلین امبیسڈر جو پاکستان کا ہے اس کا ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا آج سے کچھ ماہ پہلے آسٹریلیا میں اپنی یونیورسٹی میں، اور اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو میں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم آسٹریلیا میں ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں کیونکہ لوگ مختلف تنوع، پاکستانی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ کے بھی ہیں، انہوں نے کہا جتنا ڈائیورس پاکستان کا معاشرہ ہے وہ آپ آسٹریلیا کا معاشرہ اتنا ڈائیورس نہیں۔ اور یہ بڑی ایک بات تھی جس نے مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ پٹھانوں کی بات کریں، آپ سرائکیوں کی بات کریں، آپ پوٹوہاری کی بات کریں، آپ مری کی بات کریں، یہ صرف ابھی پنجاب میں ہے، اگر آپ آگے گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، آپ دیکھیے کہ کیا ڈائیورسٹی ہے۔ اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ خوبصورت چیز ہے۔ پہلی بات جو تھی نا، جو آپ کے سوال کی طرف، جب کولونیلزم تھی نا، وہ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، وہ کر رہی تھی ایک جیسے گریوی نہیں بنتی جس کے اندر مختلف چیزیں ڈال دی جائیں، آپ پیاز بھی ڈال دیں، آپ اس میں گوشت بھی ڈال دیں، آپ اس میں مسالے، اور وہ پھر سب کا ذائقہ ایک بن جائے۔ کولونیلزم یہ چاہ رہی تھی۔ اب ہم بنیادی طور پہ نا فروٹ چاٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں انار کا ذائقہ اور، سیب کا ذائقہ اور دوسری چیزوں کا ذائقہ اور وہ رہے۔ اب یہ چیز ہے، اور ہم چونکہ ابھی تک اس کولونیلزم سے نہیں نکلے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے تو آج تک اپنی یونیورسٹی میں کسی کو ٹائی لگاتے نہیں دیکھا، بہت کم لوگ ہیں، بعض اوقات جو ایگزیکٹو کوئی آ رہا ہو وزٹ، کوئی دوسرا۔ ہمارے یہاں آپ بعض جگہوں پہ بغیر ٹائی کے کھانا کھانے نہیں جا سکتے، اور آپ پشاوری چپل کو کیوں کسی بوٹ سے کم سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جو پشاوری چپل کی شان ہے وہ کسی بوٹ سے کم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عنصر ہے آپ کی، یہ جو کراکلی ٹوپی ہے، یہ کسی ہیٹ سے کم نہیں ہے، یہ اپنا ایک ڈائیورسٹی لا رہی ہے۔ سندھی ٹوپی اپنا ایک حسن رکھتی ہے۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ سوچ کب پائے گی؟ جب احساس کمتری سے نکلیں گے، کیونکہ آپ کے اوپر کولونیلزم تھی، انہوں نے آپ کو ایک کمتر سمجھا، آپ کمتر سمجھا، یا کہیں پہ بھی زیادہ تر مفتوح جو ہیں وہ فاتح کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کلچر بہتر ہے، وہ کلچر میں کامیابی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کلچر میں کامیابی نہیں ہے، آپ کے اندر کامیابی ہے۔ کوئی سوال، کوئی بات کرنا؟ بس چونکہ سر آپ ماشاء اللہ چونکہ رائٹر بھی ہیں، تو ادیب کو کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی آبزرویشن اس کو بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے لکھنے میں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے؟ اور جیسے ذکر کیا تھا محسن صاحب نے شروع میں کہ آج کی نسل کو وہ شاید پرانے مشاہیر نہیں ملے جو ہمیں دیکھنے کو مل گئے، تو آج کل آپ زیادہ تر کس قسم کا مطالعہ کرتے ہیں؟ دیکھیے،
اردو میں نے ابھی پڑھی ہیں. میں یہاں سے لے کے گیا تھا مرزا حامد بیگ کا ناول اور اس کو پڑھا ہے مکمل. اسی طرح 3-4 ناول میں نے پچھلے سال پاکستان سے منگوائے تھے. اس کے علاوہ انگریزی ادب بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ بھی آپ کو کچھ چیزیں جیسے میں نے ابھی بات کی تھی اس کی میجیکل ریئلزم کی یا آپ یہ افسانچے آپ کہتے ہیں 100 لفظوں کی کہانی ہے میری. اس میں بھی 1-2 100 لفظوں کی کہانی ہے. یا بنیادی طور پر ہمارے ایک دوست نے ابھی ایک ناول لکھا ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ اردو میں ذرا ڈھونڈ لیں کہ ایک ناول لکھنے کے لیے کوئی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے کوئی ڈاکومنٹ جو بتا رہا ہو کہ ناول لکھتے ہوئے کیا خیال. انگریزی میں آپ کریں تو آپ کو کتنے ہی مل جائیں گے. انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارا جو ایک اور بات ہے, ہم معاشرہ جو ہے نا اس طرح فکر اور سوچ کا نہیں ہے. میں اس پہ مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ہم سب کا ریفر کیا, تو میں نے جب یہ کہانی لکھی پرانی کوٹھی, اس سے پہلے میں نے اپنی بھائی کی شہادت پہ ایک کہانی لکھی تھی, اور PIA کا جو جہاز کراچی میں تباہ ہوا تھا اس میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اس پہ بھی ایک کہانی لکھی اور بتایا کہ اگر سسٹمز نہیں ہوں گے نا تو تباہی ہے. یہ میں نے اس جہاز کی تباہی کا جو موٹو تھا وہ یہی تھا کہ سسٹم, ناٹ دا انڈیویجول, اٹ دا سسٹم. جو خیر میں نے یہ اس کے بعد یہ پرانی کوٹھی لکھی اور میجیکل ریئلزم, اور میں نے اس کو ہم سب میں بھیج دیا. انہوں نے, اور آپ اس کے کمنٹس دیکھ سکتے ہیں, 2 اصحاب نے اس پہ بہت جارحانہ آراء دی اور انہوں نے کہا یہ آپ جو ہے اسپرچولی اور اس طرح کی کہانی لکھتے ہیں جو لوگ بعض اوقات اشفاق احمد اور ان کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے نا. تو مجھے بڑا عجیب لگا. اینڈ مجھے پھر ویکیپیڈیا سے میجیکل ریئلزم کی ڈیفینیشن ادھر پوسٹ کرنی پڑی کٹ کر کے کہ بھائی یہ کہانی لکھنے والے جو دنیا میں ہیں وہ مختلف تجربات کر رہے ہیں اور ہمیں بھی وہ تجربات کرنے ہیں, اور یہ کہانی اس تجربے کا ایک. اور وہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ لا علمی کی وجہ سے ان صاحب نے ایسا لکھا ہے اور 2 صاحب نے, لیکن ہمیں صرف اردو ہی نہیں پڑھنی, دوسری چیزوں کو بھی پڑھنا ہے. اور ایک اور میں سوال, آپ کا سوال تھا, لفظ جو ہے نا وہ اپنے معنی رکھتا ہے, اور جب آپ کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بعض اوقات کافی ٹائم لگتا ہے ایک لفظ ڈھونڈنے میں. مسئلہ یہ ہے, یہ کسی نے کہا تھا جو میں وہاں سے لے رہا ہوں, کہ انسان کے ذہن میں جو خیال ہے نا وہ لفظ کی بیساکھیوں پہ نہیں آتا. اس کو لفظ کا پیرایا دینا جو ہے نا وہ ایک لکھاری یا مصنف کا کام ہے. اب وہ جو پیرایا دینا ہے اس کے لیے آپ کو الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. یہ صرف شاعر ہی نہیں, لکھنے والے کے ساتھ بھی یہ ہے. اپنے انور مسعود صاحب جو شاعر ہیں انہوں نے بڑی مشہور ہے تم کی جانے بولیے منجے انارکلی دی شانہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے اے تھے لوکی بوتل پیندے منہ چھپا کے کانا. کہتے ہیں یہ لفظ کھانے کے لیے میں کوئی 2 مہینے یا پتہ نہیں کتنا ٹائم سوچتا رہا ہوں کہ کون سا لفظ آئے گا. یہ نثر میں بھی ایسا ہے, آپ کو جو ہے نا لفظ کے لیے سوچنا پڑتا ہے. اور پھر بعض اوقات جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نثر کا مسئلہ یہ ہے چونکہ وہ لمبی ہوتی ہے تو ایک نشست میں نہیں لکھی جاتی, مختلف نشستوں میں لکھی جاتی ہے. 2 مہینے میں نے ایک مضمون لکھا ہے 5 صفحے کا. اب اس کو ایسے لکھنا کہ ربط رہے, پڑھنے والے کو نہ پتہ لگے کہ یہ جو ہے نا لکھنے والا وہ اس سے نکل گیا ہے تھا اپنے اس سے. اور بنیادی طور پہ لکھا تب جاتا ہے جب کوئی اسٹیمولس ہو, جب محرک ہو جو آپ کو تنگ کرتا ہے, کیونکہ آپ کسی اور کے لیے نہیں لکھ رہے ہو. اگر آپ کسی اور کے لیے لکھ رہے ہیں نا تو پھر وہ کہانی میں اس تحریر میں وہ اثر نہیں آتا. آپ بنیادی طور پہ اپنے لیے لکھتے ہیں, اور یہ بونس ہے کہ کوئی اور اسے پسند کر لے. تو
محرک، اب مسئلہ یہ ہے کہ محرک جب آتا ہے بعض اوقات تو آپ اس کو ایک دفعہ میں لکھ جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ میں نہیں ممکن ہوتا، وہ آپ کے ساتھ اور بھی کیا اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو اور بھی کم ہے لکھنے کے سوا، ری رائٹ بھی کرنا پڑتا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. میں پہلے نہیں کرتا تھا، میں نے انیشلی چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو میں ایک ہی دفعہ لکھتا تھا اور میں اس کو ڈال دیتا تھا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ریوزٹنگ امپرووز اٹ، وہ اس کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، یہ اب آپ کی اپنی ہمت ہے کہ آپ اس کو کتنی دفعہ کر سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں. اچھا، آپ کا فیصل پبلشرز کافی مشہور ہے، ان کے ساتھ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے. میں نے ایک پوری تحریر لکھی ہوئی ہے کتاب کی اشاعت پہ، وہ بڑی مزاحیہ سی ہے، لیکن اگر آپ پتہ نہیں کریم صاحب نے پڑھی ہوئی ہے، ابھی بھی انہوں نے لکھی ہے، تھوڑی سی لمبی تحریر ہے. ایک اور مسئلہ ہے لکھنا، دیکھیے کوئی محرک ہے نا، اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے لکھ رہے ہیں تو اردو میں تو کوئی بھی نہیں لکھے گا. اردو میں آپ اپنا جتنا وقت لگا دیتے ہیں، جتنا یہ ایسا نہیں. تو جب میں پبلشرز کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو میں کہا میں بندہ ناچیز ہوں. انہوں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بندہ ناچیز ہیں، آپ ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ تو آپ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کیونکہ پھر اب لکھ تو لیا ہی ہے تو پیسے لگائیں گے. انہوں نے کہا جی آپ ہم سے کتابیں، ایٹ لیسٹ الفیصل پبلشر واز فیئر. انہوں نے مجھے کہا کہ جی اتنے لاکھ روپے لگیں گے اتنی کتابوں کے، اس کے بعد آپ اس کے اولاد کے لے جائیے، اس کے بعد آپ اس کو جو مرضی کریں، آپ اس کو سردیوں میں تاپ سکتے ہیں جلا کر یا بیچ لیں، یا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ اب ایڈوائز نہیں کرتا. یہ پہلا تجربہ میرا یہ ہے، میرے خیال میں مارکیٹنگ اگر ہو تو بہتر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر مبارک علی کو ابھی بہت سے مسائل ہوئے ہیں، اور پبلشرز بھی ہمارے معاشرے کا ایک عکاس ہے، تو جو خوبیاں اور خامیاں وہاں ہیں وہی ان میں ہیں. تو جو لکھاری ہے وہ اس سے کما نہیں سکتا. تو میں نے یہ ساری کتابیں جب چھاپیں تو میں نے کہا جب آپ کو پورے پیسے دے دیے تو انہوں نے کہا لے جائیں آپ لاد کے. تو میں لے گیا. کچھ احباب جیسے یہاں پہ پڑھتے رہے تھے تو میں نے ایک ویب لنک بنا دیا، ایک فارم بنا دیا، اور میں اس کو چونکہ زرار شہید اگر آپ اسے پڑھیں دیکھیں گی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایک جو ہے پیسے وہ زرار شہید ٹرسٹ کو جاتے ہیں. لوگوں نے اس پہ ڈونیشنز بھی دی ہیں، ڈائریکٹ زرار شہید ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے، میں کہتا ہوں آپ اس میں یہ آپ کی کتاب جو آن لائن دیکھیں گے آپ کا، ان کہاں سے جو ہے وہ اس کو منگوا سکتے ہیں؟ وہ لنک ہے اس پہ. کیا آپ کو ویب سائٹ ہے؟ جی میرا فیس بک کے اوپر اور آ کے منتشر کے نام سے ایک پیج ہے، اس پہ بہت سے احباب نے رائے بھی دی ہوئی ہے اور میرے لیے ہے کہ لوگوں نے پسند کیا. تو وہاں پہ ایک لنک ہے، وہ آپ فارم فل کر سکتی ہیں. ہم وہ پوسٹ ویسے اگر آپ ابھی لینا چاہیں تو میں لے کے آیا ہوں، آپ ابھی بھی خرید سکتے ہیں. کسی نے خریدنی ہو تو ہم لے کر آئے. ہاں جی، اور وہ جو ہے اس کو بھی سائنڈ کاپی بالکل یہ دیٹ وڈ بی اے سائنڈ کاپی انشاءاللہ. یہ جو ہے بلکہ کریم صاحب نے یہ کہا بھی ہوا کہ انہیں سائنڈ کاپی چاہیے. تو دیٹ. اور کوئی جناب ایک چھوٹا سا، میں ذرا دیر سے آیا ہوں، شاید یہ سوال کا جواب پہلے ہو چکا ہو. آپ نے ایک چیز کہی کہ اگر آپ کتاب کسی اور کے لیے لکھ رہے ہیں تو وہ اس کا اصلی محرک نہیں ہے، اصلی یہ ہے کہ آپ کتاب اپنے لیے لکھ رہے ہیں. مختصراً بتائیں کہ کتاب اپنے لیے لکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے، اور اس کتاب نے لکھنے کے پروسیس نے آپ کو کیا دیا، کیا چینج کیا، مطلب کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں ہمارے ایک دوست تھے، آپ کی کس نیڈ کو مطلب اس نے میٹ کیا؟ جیسے ابھی ایک بات میں نے کہی تھی کہ کوئی سٹیمولس ہوتا ہے، کوئی محرک ہوتا ہے، اس میں بہت سے محرک ہیں. ایک کہانی جو میرے بہت میں نہیں لکھ پایا، میں
بنیادی طور پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی سوچ کتنی محدود ہے. میرے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ ہم جس پیمانے یا جس عکس یا جس رخ سے میں تصویر کو دیکھ رہا تھا وہ مجھے پتہ لگا کہ وہ صحیح نہیں ہے. ایک اور بندہ آیا اور اس نے اس کو دیکھا. شاید یہ کہانی میں یہ پھنسی ہوئی ہے کہانی پچھلے کئی سالوں سے میرے پاس. میں یونیورسٹی آف سینٹ ایٹین یہ لیون کے پاس فرانس میں ایک یونیورسٹی ہے وہاں ایک کورس پڑھانے گیا تھا. یونیورسٹی سینٹ ایٹین ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہ بیسیکلی فرانس میں یہاں پہ نا کول مائنس تھیں تو بہت سے لیبر جو کالونی کے ہیں نا یعنی کہ الجزائر اور جو فرینچ کالونی تھی وہاں کے عرب وہاں پہ ہیں اور وہ وہاں پہ کان کن تھے. تو اب چونکہ وہ وقت گزر گیا تو آدھا شہر خالی ہے, آدھے گھر خالی ہیں, کوئی وہ نہیں. اور وہاں پہ جب میں گیا تو وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور چائے شائے جیسے شام کو ایک بیٹھک. وہاں پہ مجھے 2 عرب مل گئے لڑکے. ایک بربر تھا تو میں نے ان سے گپ شپ لگائی. میں فیکلٹی اور پی ایچ ڈی میں وہاں پڑھانے گیا ہوا تو میرا بڑا اپنی زندگی کا کہ میں بڑا کوئی سمجھدار آدمی ہوں. اور وہ انہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی تھی تو ہم جو تعلیم کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو میں نے ان سے کہا یار تمہاری ایجوکیشن فری ہے سارا کچھ, تم آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا بس ایسے ہی ہے. تو کوئی مزدوری شدوری کرتے تھے. تو یہ میرا ایک ہمارا ایک دن میں یونیورسٹی سے پڑھا کے نکلا تو جہاں میری رہائش تھی وہاں تک میں نے پیدل جانا تھا. لازمی بات ہے ہم یہاں سے گئے ہوئے ہیں تو پیسے بچانے ہیں تو وہ ہم جب پیدل جا رہا تھا تو مجھے ان میں سے ایک لڑکا مل گیا, وہ آ رہا تھا تو وہ میرے ساتھ چل پڑا گپ لگاتے ہوئے انگلش. راستے میں ایک ٹرکش دکان تھی یہ جو, تو وہ وہاں رک گیا. انہوں نے کہا تم نے دوپہر کا کھانا کھایا؟ میں کہا نہیں. میں نے کہا اچھا کھاتے. اس نے وہاں سے وہ 3 جو ہے نا کباب, ڈونر کباب کہتے ہیں, وہ بنوائے, بلکہ 4 بنوائے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ شاید اپنے گھر کوئی بہن بھائی کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو اس نے ایک مجھے دیا. اس نے کہ باہر آگے باغ میں بیٹھ کے کھائیں گے. اور جیسے ہی ہم باہر نکلے نا تو باہر ایک فرینچ ہوم لیس بابا, سفید داڑھی, برے حال بیٹھا ہوا تھا. اور اس نے 2 جو ڈونر کباب تھے وہ اس کے حوالے کیے. اسے کہا ایک تیرا ابھی کا کھانا ہے اور ایک تیرا اگلے دن کا کھانا. اور میری ساری سوچ جو میں تھا نا وہ وہیں پہ ختم ہو گئی. میں نے کہا یار میں زندگی کو کس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ مزدور ہے, کچھ نہیں ہے. اور اس نے تو میں آپ کے سوری یہ بات لمبی ہو گئی. جب سٹیمولس آتا ہے نا تو آپ کہانی لکھتے ہیں. وہ سٹیمولس کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. ابھی محسن نے پڑھا تھا ایک مضمون جو ثانیہ آرمی پبلک اسکول پہ تھا. درد اتنا تھا کہ اس کو نکالنا تھا. ابھی بھی سنتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی. یا بعض اوقات فرسٹریشنز ہوتی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیا کریں؟ یا تو آپ اپنے آپ کو پوری طرح اور فرسٹریٹ کر لیں یا کم از کم آپ لکھ دیں تو آپ کی ایک کہانی. تو یہ میں کہہ رہا تھا یہ اپنے لیے ہے, دوسروں کے لیے بھی ہے, لیکن شاید وہ آپ کی فرسٹریشن کم کر دے, شاید وہ آپ کو اور شاید آپ کی کوتاہی بھی بتا دے. جیسے یہ کہ یار زندگی جو ہے وہ بہت بڑی ہے. زندگی جو ہے نا کہانیاں بہت ہیں جو میں نہیں لکھ پایا, لیکن سٹیمولس ضروری ہے, سٹیمولس ضروری ہے. اور ایک اور ہے, کہانی لکھنا مشکل نہیں ہے. ایک اور بات میں بتا دوں, جو آپ کا سٹیمولس ہو نا اس کو ایک نوٹ کر لیں, چاہے اپنے موبائل پہ نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں یا کاغذ پہ لکھ لیں, اس سٹیمولس کو لکھ لیں, پھر اس کے گرد آپ کہانی کو بنا دیں. سٹیمولس ضروری ہے. اور وہ سٹیمولس کتنا سٹرونگ ہے, جیسے اپنے کریم صاحب نے یہ بالکل صحیح واقعہ ہے جو
वारंट ऑफ सर मस्कीन और एक है, उसमें उसने यही कहा था सर 2 अंडे तो अंडे नहीं मंगाए सर, वैसे उसने पंजाबी में कहा 2 बंदे ने। इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कि मैंने बेसिकली कहानी इस जुमले पे लिखी है। मगर स्टिमुलस, ये आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल जहन में आया है, ये जो आपने बात की कि स्टिमुलस तो ठीक है, और आप कहते हैं कि लिखना आपने अपने लिए होता है और कारी को पसंद आ जाए तो वो बोनस। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निक की तरफ। अगर आपने अपने लिए लिखना है, जैसे मैं थोड़ी बहुत तुकबंदी कर देता हूँ शायरी की, तो अगर मैंने अपने लिखना है तो मैं तो वो बेवजन भी लिख दूँ, मुझे पसंद है तो मैंने तो लिख दिया, लेकिन मुझे उसको कारी के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उसको मीटर में, वजन में, रोज में लेके आना पड़ता है। तो वो असलूब जो है, जो नस्ल में भी तो है ना, असलूब है कोई, आप उसको खाके की तरह लिख रहे हैं, उसको अफसाने की तरह लिख रहे हैं, उसको नावल की तरह लिख रहे हैं, उसको किस पैराए में लिख रहे हैं, किस जॉनर में लिख रहे हैं, तो वो तो कारी के लिए ही है ना। मैं आपको इसमें लाइन कैसे ड्रॉ होती है? असल में ना इंसान बाय नेचर हुस्न परस्त। वैसे तो मैं शायद गलत कह रहा हूँ और ना पैसे वो एक शायद आयत है या कि अल्लाह वो इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, और तो ये हमारे अंदर है, ये इसलिए ये एक काविश खुद ब खुद आती है कि भाई मैंने, ये हर एक के अंदर है, तो जितनी भी अपनी बसात है उसके मुताबिक आप खूबसूरत चीज़ करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे ख्याल में तो ये बाय इंसानी फितरत है। और वो जो है, जब मैं निकलता हूँ, जब आप कंघी करके आए हैं और माशाल्लाह शेप भी आपकी आप करके आए हैं, तो दिस इज समथिंग, और वो आप चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये जब आप लिख रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि इसको। अच्छा, ये जो बात जगह इसमें मैं इजाफा करने को इजाज़त हो जी सर। आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातें की, अदबी भी और सारा ये, और आपके मुंतशिर के जो असलूब का आपने बयान किया ना कि सिस्टम का, ये सारी बातें भी, ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है, जो खूबसूरत असलूब में अपनी तहरीर को लाना। तो मैं समझता हूँ कि वो जो वज़न आपके कलम में आया है या आपकी तहरीर में आया है, वो आपने उस असलूब को पहचाना और उसको ढाला करतास पे, तो उससे फिर ये कोई अता और नहीं, वो तो खुदाई तो पता है, लेकिन असलूब में ये सिस्टम की जो आपने आर्गूमेंट दिया था ना अपनी गुफ्तगू में, तो वो इसका भी एक असलूब है तहरीर का भी, और सीखा जा सकता है। हाँ। दोबारा ये बात ये समझा, जैसे आपने कहा ना, ये सीखा जा सकता है, और जब आपके अंदर ये शौक हो कि आपने बन समर के निकलना है, तो तहरीर के अंदर भी वो बन समरने का जो है ना, तो आप सीख सकते हैं। बदकिस्मती से उर्दू में नहीं है, मैंने एक इस पर यूट्यूब वीडियो की है, कहानी कैसे लिखी जाती है, जो मेरा तजर्बा था, मैंने इसी वजह से, और उर्दू में मैंने उसको करके रेस किया। आपका आप यहाँ पे, जैसे मोहसिन शाह जी ने पहले बताया कि आप यहाँ पे खताती के भी शागिर्द रहे हैं जी, तो दारा हस्तनीस बड़ा रवायती उलूम व फ़नून, हमारे यहाँ आपने उस्ताद से सुन रखा होगा शायद मश्क इश्क, तो ये लिखने के लिए भी क्या आप मश्क करते थे, या पहले ही आपको रोज़ की डायरी लिखने की आदत है, या तहरीर लिखने की पहले से ही आदत थी? किस तरह से, जो अगर कोई सुन रहे होंगे कि अगर वो इस तहरीर करने की तरफ आना चाहते हैं, और एक अच्छी तहरीर रखने के लिए आपके ख्याल में कौन से कुछ जो है चीज़ें हो सकती हैं, गाइडलाइंस कह लें या रहनुमाई उसूल, जिससे एक तो बेहतर हो सकता है? मेरे ख्याल में इंसान इतना डाइवर्स है कि बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। ये कोई एक ऐसी वो मैथमेटिकल साइंस नहीं है। इसको थोड़ा और फोकस कर लेते हैं। लेकिन ये बात ये है कि आपको ज़रूर पढ़ने से, मुख्तलिफ जॉनरा, मुख्तलिफ किस्म के पढ़ने से मिलता है। और अभी बदकिस्मती से उर्दू में इतना नहीं है, लेकिन आप अंग्रेज़ी में आपको, अगर आप शॉर्ट स्टोरीज लिखना चाहते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा गाइडेंस मौजूद है कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखी जाती है, उसको लिखते हुए। हाँ,
کیا چیز میرے خیال میں ہر ایک عنصر بڑا ضروری ہے شارٹ سٹوریز میں کہ اس میں ایک ٹوسٹ آئے, ایک دم آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اوہ یہ کیا ہے. اور اگر آپ کہانی لکھتے ہوئے, لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کا, اچھا ایک اور چیز ہے, لکھنا ضروری ہے. یہ چیز میں لکھنا ضروری ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر میں یہاں آپ سے پوچھوں جن لوگوں نے میری کتابیں پڑھی ہیں تو کہ آپ کو کون سی کہانی پسند ہے, مختلف لوگوں کو مختلف کہانیاں پسند ہیں. یعنی کہ ایک یہاں پہ میری دوڑ کی کہانی ہے, یہ کچھ ہم نے, میرا خیال تھا کہ وہ اتنی اچھی کہانی نہیں ہے, لمبی کہانی ہے دوڑ کا میرا موقع. اور کیونکہ میں شاید میرے خیال میں اردو ادب میں دوڑ یا اس پہ ایتھلیٹکس پہ اتنی کہانیاں نہیں لکھی گئیں. میں چونکہ خود ایک ایتھلیٹ تھا اور وہاں پہ بھی ایک سٹیمولس تھا. وہ سٹیمولس اگین وہی ہے, کہانی میں نے صرف ایک جملے پہ لکھی ہے, اور وہ جملہ ہے کہ مرد کو کیوں رونے نہیں دیا جاتا. وہ ہمارا دوست ریس میں ہار گیا اور گلے لگ کے رونے لگ گیا. میرے خیال میں یہ بڑا ظلم ہے کہ مرد کو رونے نہیں دیا جاتا, اس کی مردانگی کا. تو اس نے مجھے یہ کہانی لکھنے پہ مجبور کر دیا. مگر ایک پڑھنے والے نے جو کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے نیوزی لینڈ میں, اور اس نے اس کہانی پہ کمنٹ کیا, اس نے اس کہانی کو بالکل اور وجہ سے پسند کیا. تو لکھنا ضروری ہے, اور وہ جو ہے اور پڑھنا ضروری ہے. اور تھوڑا سا اس بارے میں, چاہے اب ہم اردو میں تو اتنی زیادہ نہیں ہے, انگریزی میں بہت سے لوگ گائیڈنس موجود ہے, ہم لکھ سکتے ہیں. میں نے خود یہ ایکسپیریمنٹ کی ہے. مثال کے طور پہ میجیکل ریئلزم کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ یہ بھی کوئی کہانی ہوتی. تو جب میں نے وہ سیکھا, مجھے پتہ لگا, تو میں پھر اس کو لکھ سکا. تو وہ تب ہے جب ہم بدقسمتی سے اپنے مسائل اور اس میں مختلف ایکسپیریمنٹس کرنے سے نہ ڈریں. تو ایکسپیریمنٹ, میرا خیال ہے میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اب ٹائم سے زیادہ ہو گیا. اور بہت شکریہ تمام احباب کا, تمام دوستوں کا. عاطف صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا, اور اختتام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی السلام علیکم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, تیمور کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایک محفل بنائی, اور ایک ہم کوئی بات کرنے میں. ایک اور بات ہے, مکالمہ ضروری ہے بات چیت سے. ہم بھی ایک نشست کرتے ہیں پرتھ میں, اور اس میں ہم ایک, اچھا یہ بھی ایک چیز ہے, میں یہ مس کر گیا تھا, ہم وہاں ایک سیٹنگ کرتے ہیں پرتھ میں مہینے میں ایک دفعہ. اس میں ہم پہلے ٹاپک دے دیتے ہیں کہ جی اس ٹاپک پہ آپ نے یا کہانی لکھنی ہے یا تحریر لکھنی. اور میں نے دیکھا لوگ لکھنے لگ گئے, بیٹھے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ بھائی یہ ایک ٹاپک ہے, آپ نے اس پہ آپ چناؤ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں, آپ چناؤ لیں یا ادب سے یا خود لکھ لیں. اور وہ ایسا ہی ہوا کہ لوگ اس کتاب میں کئی تحریریں ان نشستوں کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اس میں, اور پھر اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کہانی میں اگر اس کو ایسے کر لیں, ایسا کر لیں, اس سے بھی جو ہے نا ایک مل کے اس سے بہتری آ جاتی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم.